میرا FSC کا بہت شاندار رزلٹ آیا تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ اب مجھے کسی اچھی سی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے گا، جبکہ آمنہ کے نمبر میرے مقابلے میں بہت کم آئے تھے، بلکہ وہ تو مشکل پاس ہوئی تھی۔ میں جب چچی کو اپنی خوشی بتانے کے لیے گئی تو وہ آمنہ پر برس رہی تھیں اور ان کے اونچا اونچا بولنے کی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھیں، وہ یتیم لڑکی جو تمہارا جھوٹا کھاتی رہی، تمہاری اترن پہنتی رہی، اور دیکھو نمبر پھر بھی تو اس نے تم سے زیادہ لے لیے، تم نے تو ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں ان کی باتیں سن کر دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ ہمیشہ چچی میرے بارے میں ایسے ہی تلخ انداز میں بولتی تھیں اور میرا دل خون کے آنسو رونے لگتا تھا۔ میں اپنے آنسو ضبط کرتی ہوئی کمرے میں گئی اور آمنہ کو مبارکباد دی تو وہ بھی مجھ پر برس پڑی اور کہنے لگیں، اب تم بھی میرا مذاق اڑاؤ گی؟ اب مجھ پر اتنے برے دن آ گئے ہیں کہ وہ لڑکی جو ہمارے ٹکڑوں پر پلتی تھی وہ مجھے باتیں سنا رہی ہے۔ آمنہ کا سارا غصہ مجھ پر اترنے لگا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں شام ہونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ چچا گھر آئیں تو انہیں اپنے رزلٹ کے بارے میں بتا کر آگے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے کہہ سکوں۔ شام کو جب چچا گھر آئے تو چچی انہیں سیدھا اپنے کمرے میں لے گئی اور چاہ کر بھی مجھے ان سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اگلے دن جب میں نے اپنی بات شروع کرنے کی کوشش کی تو چچا نے مجھے ہاتھ اٹھا کر روک دیا تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹا اگر تم یونیورسٹی پڑھنے کی بات کر رہی ہو تو ہمارے خاندان کی لڑکیاں یونیورسٹی نہیں جاتیں، تم نے جو کرنا ہے گھر میں رہ کر کرو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے کچھ بولنا چاہا جب چچی مجھے غصے سے کہنے لگیں، ہمارے خاندان کی لڑکیاں بڑوں کے ساتھ بحث نہیں کرتیں، جاؤ کچن میں اور کام کرو۔ میں خاموشی سے آنسو پیتی کچن میں آ کر کام کرنے لگی تھی۔ بار بار میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جنہیں میں بے دردی سے پونچھے جا رہی تھی۔ بچپن سے میرے ساتھ ہمیشہ ہی ناانصافی ہوتی رہتی تھی۔ اماں کے انتقال کے بعد ابو تو ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ کر باہر چلے گئے تھے۔ وہ مجھے بدقسمت سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب میں پیدا ہوئی تو ان کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ شاید میں ہی وہ بد قوم ہوں جنہوں نے ان کی خوشیوں کو نظر لگا دی۔ ان کی جان سے پیاری محبوب بیوی ان سے بچھڑ گئی۔ وہ اس کا سب کا ذمہ دار مجھے ٹھہراتے تھے۔ انہوں نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ بیرون ملک جا کر شفٹ ہو گئے اور میں نے سنا تھا کہ انہوں نے باہر جا کر دوسری شادی کر لی تھی۔ اللہ نے انہیں دوسری بیوی سے اولاد سے نوازا تھا۔ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی، مگر پھر بھی ان کے دل میں میرے لیے کوئی محبت اور شفقت نہیں تھی۔ ان کا چچا کے پاس فون آتا تھا اور ان سے ڈھیروں باتیں کرتے، مگر کبھی انہوں نے پلٹ کر میرا حال احوال نہ پوچھا، کبھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہی وجہ تھی کہ سب کا رویہ میرے ساتھ برا تھا۔ جب میرا سگا باپ ہی مجھے نہیں پوچھتا تھا تو باقی رشتوں سے میں کیا توقع رکھتی؟ باپ کا اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی میں اپنی خواہشات پوری نہیں کر سکتی تھی، اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتی تھی۔ کیا فائدہ ہے ایسی زندگی کا؟ میں روتے ہوئے یہی ایک بات سوچی جا رہی تھی اور پھر کافی سارے دن بیت گئے تو آہستہ آہستہ میرا یہ زخم بھی جیسے مندمل ہو گیا تھا۔ آگے بڑھنے کا خواب تو چکنا چور ہو گیا تھا۔ اب سوچ رہی تھی کہ نہ جانے زندگی کیا رنگ دکھانے والی ہے۔ میں نے سنا تھا کہ چچا اور چچی میری اور آمنہ کی شادی کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور اس سلسلے میں رشتے دیکھ رہے ہیں، مگر آمنہ نے اپنے ماں باپ کو صاف انکار کر دیا تھا کہ ابھی وہ آگے پڑھنا چاہتی ہیں۔ آمنہ کو پڑھائی سے جتنا لگاؤ تھا یہ بات تو سبھی بخوبی جانتے تھے، اس لیے کوئی بھی اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا تھا۔ ایک دن جب میں نے آدھی رات کو آمنہ کو کسی لڑکے سے بات کرتے دیکھا تو اس دن میں کانپ کے رہ گئی۔ اس دن پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلی تھی۔ آمنہ کا کمرہ میرے کمرے کے ساتھ ہی تھا۔ جب میں کچن میں جا رہی تھی تو آمنہ کے کمرے سے اس کی باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس کی آواز میرے کان میں پڑی تو میں اپنی جگہ پر سن کر رہ گئی۔ وہ کسی لڑکے سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی، اس کے لیے مر جانے کی باتیں کر رہی تھی۔ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ اگر یہ سب چچا کو پتہ چلے تو کیا ہوگا؟ وہ تو آمنہ کی جان لے لیں گے۔ میں نے سوچا کہ مجھے آمنہ کو سمجھانا ہوگا، مگر پھر بھی میں کچھ کہتے رک گئی۔ آمنہ تو مجھے کچھ سمجھتی نہیں، میری کسی بات کو اہمیت نہیں دیتی۔ اس بات پر بھی وہ مجھ پر غصہ کرے گی اور نہ جانے وہ چچی کو کیا کہہ کر اس بات پر تماشا لگا دے۔ اس سے تو
کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ وقت تھوڑا سا مزید آگے سرکا تو میری زندگی کے بدترین دنوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ میرے FSC کے بہترین رزلٹ کی خوشی ایک دم ایسے مانند پڑ گئی تھی جیسے کسی نے چراغ پر پھونک مار دی ہو۔ پڑھائی اور کالج جانے کا خواب تو اب محض ایک بھولی بسری یاد بن کر رہ گیا تھا۔ ہر صبح آنکھ کھلتی تو یہ طلاق حقیقت سامنے ہوتی کہ مجھے صرف گھر کے کام کرنے ہیں اور چچی آمنہ اور چچا ستام کے بھرے بول سننے ہیں۔ میری زندگی میں اب بس ایک ہی روشنی کی کرن تھی، وہ کہ یہ میرے ابو بیرون ملک ہونے کے باوجود میرے اخراجات کے لیے ماہانہ کچھ رقم بھیجتے تھے۔ اگرچہ رقم بہت معمولی ہوتی مگر وہ مجھے ایک طرح کا سکون دیتی تھی کہ میرے وجود کو کوئی قیمت ہے، لیکن یہ سکون بھی چھین چکا تھا۔ مجھے بہت بعد میں اس بات کا علم ہوا کہ وہ پیسے جو ابو میرے لیے بھیجتے ہیں، چچا چچی وہ تمام پیسے اپنے گھر پر لگاتے تھے اور اس کا حساب کتاب مجھے ہرگز نہیں دیا جاتا تھا۔ مجھے کبھی میرے حصے کا پیسہ نہیں دیا گیا بلکہ مجھے آمنہ کی اترن اور جھوٹا کھانے پر 100 باتیں سنائی جاتی تھیں اور ہمیشہ یہ احساس دلایا جاتا تھا کہ میں ان پر بوجھ ہوں۔ میں نے جب چچا سے ایک بار ہچکچاتے ہوئے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے صرف یہ کہا کر بات ٹال دی، جب تک تم ہمارے گھر میں ہو تمہاری ساری ذمہ داری ہم پر ہے، تمہیں پیسے کا حساب لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دن میں سمجھ گئی تھی کہ مجھے یہاں خاموش اور صبر کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ میں چاہ کر بھی اس گھر میں پڑھ نہیں سکتی تھی جبکہ آمنہ کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، حالانکہ وہ بمشکل پاس ہوئی تھی۔ اس کے لیے اچھے کالج اور یونیورسٹی میں داخلے کی بات چیت گھر میں کھلے عام چلتی تھی۔ میں 4 اور 5 گھنٹے کچن میں کام کرتی، ان سب باتوں سنتی، صرف ایک ہی بات سوچتی رہتی، کاش میرے ابو یہاں ہوتے تو میری زندگی کتنی مختلف ہوتی۔ ایک رات جب میں کام کاج ختم کر کے تھکی ہاری اپنے بستر پر لیٹی ہی تھی اور آنکھیں بند کرنے لگی تھی کہ اچانک گھر میں ایک زوردار چیخ گونجی۔ یہ چچی کی آواز تھی جو غصے اور پریشانی سے کانپ رہی تھی۔ میں فوراً اٹھی اور کمرے سے باہر نکلی۔ چچا، آمنہ اور میں ہم سب دوڑے دوڑے چچی کے کمرے کی طرف گئے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی چچی فرش پر بیٹھی ہوئی تھیں اور غصے سے ان کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنی ساڑی کا پلو زمین پر مارا اور چلا کر کہا، میرا سارا زیور غائب ہے، میں نے ابھی یہاں رکھا تھا، کہاں گیا؟ سب گھر والے حیران پریشان ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، لیکن چچی کی آنکھیں صرف ایک شخص کو ڈھونڈ رہی تھیں، وہ اور میں تھی۔ چچی نے ایک ہی پل میں میری طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں شدید نفرت اور شک صاف جھلک رہا تھا۔ یہ کام کوئی باہر کا شخص نہیں کر سکتا۔ اس گھر میں میرے علاوہ اور کسی کو میرے زیورات کی جگہ نہیں معلوم تھی اور تم اس گھر میں رہتی ہو، میرے سارے بستر اور کپڑے تم ہی تو دیکھتی ہو، یہ کام تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ چچی نے مجھ پر سیدھا اور سراسر جھوٹا الزام لگا دیا۔ میں سکتے میں آ گئی۔ چور میں میرے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولی، چچی جان، اللہ کی قسم میں ایسا نہ کر سکتی، میں نے آج آپ کے کمرے میں کوئی کام بھی نہیں لگایا، مجھے زیور کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، دل خون ہو رہا تھا۔ ایک تو میرے ساتھ یہ سب سلوک ہو رہا تھا اور اب مجھ پر چور کا الزام۔ میں نے بار بار یقین دلایا، قسمیں کھائیں کہ میں بے قصور ہوں، مگر چچی کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ چچی چلائیں، بس کرو، یہ ڈرامہ، تمہاری ایسی قسمت کہاں کہ تم یہ سب کرو گی، کوئی ایسی ویسی لڑکی ہو تو شاید ڈر جائے، لیکن تم تو ہو ایسی ہی، باہر والے کو تو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے، اور ہماری آمنہ، ہماری بیٹی تو ایسا کر ہی نہیں سکتی، وہ میری بیٹی ہے، اسے کیا ضرورت ہے چوری کرنے کی، یہ حرکت صرف تم کر سکتی ہو۔ چچا خاموش کھڑے تھے، ہمیشہ کی طرح وہ چچی کے غصے کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، یا شاید وہ بھی میری طرف ہی شک کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میں یہاں ان کے ٹکڑوں پر پلتی ہوں، اس لیے وہ کبھی میری حمایت نہیں کرتے تھے۔ چچی نے فوراً مجھ پر حملہ کر دیا، ابھی پتہ چل جائے گا، میں ابھی تمہارے کمرے میں کی تلاشی لوں گی۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں روکتی، چچی اور آمنہ دونوں میرے چھوٹے سے کمرے میں گھس گئیں۔ انہوں نے میرے کپڑوں کا بکس، میرا پرانا بیگ اور حتیٰ کہ بستر کے گدے تک اٹھا کر دیکھ لیا، مگر انہیں کچھ نہیں ملا۔ میرے کمرے سے زیور ملنا تو دور، میری معمولی سی چیزیں بھی بکھر گئی تھیں۔ تلاشی لینے کے بعد چچی باہر آئیں اور ان کے چہرے پر تھوڑا سا
पसो पेश था, मगर फिर भी उनकी बदगुमानी ख़त्म नहीं हुई थी। उन्होंने ज़ोर से कहा, उसने ज़ेवर को कहीं और छुपा दिया होगा, शायद इसने किसी को दे दिया है। ये इतनी चालाक है कि इसने मेरे कमरे से निकाल कर किसी और जगह छुपा दिया हो। इस घर में इसके अलावा काम और कोई नहीं कर सकता। ये झूठ बोल रही हैं, ये मेरी आंखों में देखकर झूठ बोल रही हैं। मैं फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई और बेख्तियार रोने लगी। ये एक भयानक ख्वाब था जो ताबीर बन चुका था। पहले मैं एक बोझ थी, फिर एक नौकरानी और अब मैं एक चोर बन गई थी। मेरे आंसुओं में कोई सच्चाई नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सामने कोई चीज़ ज़ोर से फट गई हो। इस घर में मेरा कोई सहारा नहीं था, यहाँ तक कि सच भी मेरा साथ नहीं दे रहा था। वो रात मेरे लिए किसी जहन्नम से कम नहीं थी और मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका था कि अब मेरा इस घर में रहना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। मैं अपने बाप को याद कर रही थी। काश वो यहाँ होते तो मैं ज़िंदगी कितनी मुख्तलिफ होती। चोरी के झूठे इल्ज़ाम के बाद उस घर में मेरी हैसियत और भी बदतर हो चुकी थी। हर बात पर चची का तंज और शक मेरी रूह को ज़ख्मी करता रहता था। वो दिन भर मुझे घूरती रहती, हर चीज़ को हाथ लगाने से रोकती रहती और बार बार ये दोहराती रहती कि जल्दी मेरा अजर साबित कर हो जाएगा। चचा तो शायद अब ये समझ चुके थे कि मैं सच कह रही हूँ, मगर चची के सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। मैं रोज़ शब सिर्फ ये सोचती थी कि अब इस कैद से आज़ादी कैसे मिलेगी। पढ़ाई तो दूर की बात, अब तो यहाँ इज़्ज़त दो घड़ी भी मुयस्सर नहीं थी। एक दिन रात का वक्त था, तकरीबन 11 बजे होंगे। मैं किचन से काम निपटा कर अपने कमरे में जाने की तैयारी कर रही थी कि मेरी नज़र आमना पर पड़ी। वह बड़े तजस्सुस और आहिस्तगी से बाहर निकली। उसके कदमों में हद दूर दर्जा एहतियात और वो छुप छुप कर छत की सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। मेरे ज़हन में फ़ौरन वो रात घूम गई जब मैंने उसे किसी लड़के से फ़ोन पर बात करते सुना था। मुझे लगा कि ज़रूरी कोई गड़बड़ है। चचा सोने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए मैं भी आहिस्ता उसके पीछे चल पड़ी। मैं जैसे ही छत पर पहुंची, मुझे झटका लगा। आमना वहां अकेले नहीं थी। अंधेरे में भी मैंने साफ देखा कि एक लड़का वहां खड़ा था। आमना फौरन उसकी तरफ लपकी और दोनों ने आहिस्ता आवाज में बात करना शुरू कर दी। मुझे एहसास हुआ कि ये वही लड़का होगा जिससे वो फ़ोन पर बात करती थी। मैंने फौरन कदम बढ़ाए और आमना के बिल्कुल करीब जाकर सख्त लहजे में कहा, ये तुम क्या कर रही हो आमना, ये कौन है ये? मेरे अचानक सामने आने से आमना और वो लड़का दोनों हवास बाख्ता हो गए। इससे पहले कि वो लड़का कोई रद्द अमल जाहिर करता, मैंने आमना का बाजू पकड़कर खींचा और कहा, नीचे चलो अभी और फौरन। मैं सिर्फ उसे बचाना चाहती थी। मैं जानती थी कि अगर चची को इस बात का इल्म हो गया तो वो शायद आमना की जान ले लेंगे, लेकिन आमना ने उल्टा रद्द अमल दिया। शायद उसे ये खतरा था कि मैं जाकर सारी बात घर वालों को बता दूंगी। आमना ने मेरे साथ हाथ को झटका दिया और फिर वो हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। उसने बुलंद आवाज में चीखना शुरू कर दिया। उसकी चीख इतनी ऊंची थी कि घर में गूंजी उठी। उसने फौरन लड़के की तरफ इशारा किया जो अंधेरे में सीढ़ियों की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था, और फिर उसने उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा दिया, चचा चची देखें, इस लड़की ने मुझे धमकी दी कि ये हाँ इस लड़के के साथ थी, ये छुप कर इससे मिली है। जब मैंने इससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो इसने कहा कि वो सब रोज़ करती है और अब मुझे भी बदनाम करने की धमकी दे रही थी। चची और चचा फौरन भागते हुए छत पर पहुंचे। उनके चेहरों पर शदीद गुस्सा और खौफ था जब उन्होंने देखा कि वाकई एक सायादार लड़का तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरकर दीवार फलांगने की कोशिश कर रहा है और मेरी ही वजह से वो यहाँ मौजूद हैं। तो उनका दिमाग बिल्कुल माऊफ हो गया। वो लड़का तो फरार होने के में कामयाब हो गया, मगर आमना ने अपना काम कर दिया था। उसने मेरी नेकी को मेरी बुराई में बदल दिया था। चची ने मुझ पर कोई तरस नहीं खाया। तुम्हारी ये गंदी हरकतें, पहले चोरी और अब ये तुम्हारी पैदाइश ही हमारे ख़ानदान की रुसवाई के लिए हुई थी। चची की आवाज़ गुस्से से कांप रही थी और उनके अल्फाज में जहर भरा हुआ था। इसलिए तुम यूनिवर्सिटी पढ़ने की ज़िद करती रही ताकि खुलेआम पेशाब कर सको।
چچا کی آواز پہلی بار اتنی بلند اور غصے والی تھی۔ میں نے چیخ کر کہا، جھوٹ، یہ جھوٹ بول رہی ہیں، یہ اس کا عاشق ہے۔ میں اسے روکنے آئی تھی۔ چچی مجھے یقین کریں، لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی۔ آمنہ آنسو بہاتی ہوئی بہت مغروم بن کر چچی کے ساتھ کھڑی تھی اور میرے خلاف ہر بات کو مضبوط کر رہی تھی۔ چچی نے مجھے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے سیڑھیاں اتری۔ چچی کا غصہ آسمان پر تھا۔ تم نے ہمیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، چور اور بدچلن، آج کے بعد تمہارے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ چچی نے میری کوئی بات سنے بغیر مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں رات کے اس پہر اپنے مختصر سے کپڑوں میں سڑک پر کھڑی تھی اور میرے آنسو بے تحاشا بہہ رہے تھے۔ دروازہ زور سے میرے پیچھے بند ہو چکا تھا۔ میں دروازے سے ٹکراتی رہی، چیختی رہی کہ یہ جھوٹ ہے، خدا کا خوف کرو، مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ میں نے کہا، جاؤ۔ میں رو رہی تھی، میرے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی سہارا نہیں تھا۔ میرا دل کر رہا تھا ابھی وہیں مر جاؤں۔ میں سڑک کے کنارے پر ٹوٹ کر بیٹھی ہوئی تھی اور آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے باپ کو یاد کر رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کاش وہ مجھے ایک بار پوچھ لیتے، کاش آج وہ ہوتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اسی لمحے میرے پاس ایک گاڑی آ کر رکی۔ یہ کوئی عام یا معمولی گاڑی نہیں تھی، بلکہ ایک شاندار سیاہ رنگ کی لگژر رکی گاڑی تھی۔ میں نے ڈرا اور حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک شخص باہر نکلا۔ وہ بہت شائستہ، مہذب اور مہنگے لباس میں ملبوس تھا، مگر اس کے چہرے پر غم اور تشویش کے گہرے سائے تھے۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا، یہ میرے والد تھے۔ وہ پاکستان میں تھے اور مجھے اس حالت میں دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک گہرا صدمہ اور افسوس چھا گیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ میں اس گھر میں کن حالات سے گزر رہی ہوں۔ شاید وہ مجھے ملنے آئے تھے یا میرا حال حوال پوچھنے آئے تھے۔ جب میرے والد نے اپنے گھر والوں کا یہ رویہ میرے ساتھ دیکھا تو سکتے میں رہ گئے۔ ان کی آنکھوں میں شدید دکھ اور غصہ بھرا ہوا تھا۔ چچی اور چچا جو دروازے کے پیچھے سے مجھے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اب والد کو دیکھ کر دروازہ کھول کر باہر آئے۔ ان کے چہرے پر خوف نمایاں تھا، کیونکہ ان کے خیال کہ میں والد تو کبھی پاکستان آتے ہی نہیں تھے۔ چچا نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا اور بنا یہ سوچے سمجھے والد کا میرے بارے میں کیا رویہ رہا ہے، انہوں نے سارا سچ چھپانے کی کوشش کی۔ چچا نے کہا، بھائی جان، آپ اچانک، یہ لڑکی تو یہ بدقسمت لڑکی ہے، ہماری ناک کٹا چکی ہے۔ اب ہم اس لڑکے کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، اس لیے ہم نے اسے یہ سزا دی ہے کہ آپ کی عزت کا سوال تھا۔ میرے والد نے ایک نظر چچا چچی پر ڈالی اور پھر میری طرف، جو آنسوؤں میں ڈوبی زمین بیٹھی تھی۔ انہوں نے بغیر کسی بات کا جواب دیے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور خاموشی سے گاڑی میں بٹھایا۔ میرے والد نے چچا کو دیکھا اور صرف ایک جملہ کہا، اب بہت ہو چکا، اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میرے باپ نے مجھے اپنے گھر لے کر آ گئے تھے، مگر یہ واپسی محبت اور شفقت والی نہیں تھی۔ وہ اب بھی مجھ سے ناراض تھے۔ وہ میرے گھر سے نکالے جانے پر حیران اور غم زدہ ضرور تھے، مگر وہ چچا چچی کی باتوں پر آ کر سمجھ رہے تھے کہ میں ضرور کوئی گناہ یا کیا ہے۔ میں نے ان کی عزت کا پاس نہیں رکھا۔ ان کی خاموشی میرے لیے ہزار باتوں سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ وہ مجھے لے کر اس وقت اپنے کسی جاننے والے کے گھر یا شاید کسی ہوٹل چلے گئے تھے۔ وہ مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں بولے، مگر ان کی خاموشی چینچ چینچ کر ان کی ناراضگی اور صدمہ ظاہر کر رہی تھی۔ والد مجھے وہاں سے لے تو آئے تھے، مگر ان کی خاموشی اور سنگین چہرہ مجھ سے ہزار سوال پوچھ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ گھر سے نکالے جانے پر صدمے میں ہیں، مگر اس سے بھی زیادہ اس بات سے ناراض تھے کہ چچا چچی نے مجھ پر لڑکے کے ساتھ پکڑے جانے کا الزام لگایا تھا۔ ان کے لیے عزت اور خاندانی ناموس سب سے مقدم، اور وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ میں نے ان کی عزت کا پاس نہیں رکھا اور گناہ کیا ہے۔ انہوں نے گھر آ کر مجھے ایک کمرے میں بٹھایا اور میرے قریب بھی نہیں آئے۔ رات بھر کی تکلیف کے بعد بھی ان کی پہلی ترجیح مجھ سے بات کرنا نہیں بلکہ معاملے کو نمٹانا تھا۔ اگلے دن والد نے میرے کمرے میں آ کر ایک سخت اور ٹھنڈے لہجے میں بات کی۔ میں نے سنا ہے کہ تم نے کچھ غلط حرکتیں کی ہیں۔ تمہاری چچی نے چوری کا الزام بھی لگایا، اور اب کل رات کا واقعہ
میں نے روتے ہوئے تمام تر تکلیفوں کا ذکر کیا جو میں نے وہاں جھیلی۔ چچی کا مجھ پر شک، آمنہ کی جھوٹی تہمت، سب کچھ میں نے کہا۔ ابو، آپ کو اللہ کا واسطہ، میں نے کچھ نہیں غلط کیا، میں بے قصور ہوں۔ آمنہ نے صرف خود کو بچانے کے لیے مجھ پر الزام لگا دیا تھا۔ میرے والد نے میری بات سنے بغیر میری طرف ایک تلخ نظر ڈالی۔ تمہاری بات سن لی ہے، لیکن جب سگا باپ تمہیں گھر میں نہیں رکھ سکا تو غیروں نے کیا رکھنا تھا؟ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری وجہ سے میری باقی زندگی کی عزت و کاروبار پر کوئی حرف آئے۔ انہوں نے اپنی عزت جاری رکھتے ہوئے کہا، تمہارے لیے اب یہاں صرف ایک ہی راستہ ہے، میں تمہیں شادی کر کے جلد از جلد اس معاملے سے فارغ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ خاندان اب مزید کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرے گا۔ یہ میرے لیے دوسرا بڑا صدمہ تھا۔ میں نے یونیورسٹی میں پڑھنے کا خواب دیکھا تھا اور اب مجھے بغیر کسی صفائی کے، بغیر کسی تصدیق کے اور اپنی مرضی کے خلاف بے عزت بچانے کی پھینٹ چڑھا جا رہا تھا۔ میں نے احتجاج کرنے کی کوشش کی، مگر میرے والد نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے خاموش کروا دیا۔ بحث کرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے لیے ایک بہت معزز گھرانہ دیکھ رہا ہوں۔ اگر تم نے مزید ایک لفظ بھی کہا تو تمہیں یہیں چھوڑ کر واپس چلا جاؤں گا اور پھر تم خود ذمہ دار ہوگی۔ ابو نے چند ہی ہفتوں میں میرے لیے ایک مناسب رشتہ تلاش کر لیا اور میری شادی طے کر دی۔ وہ آدمی عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا، مگر ایک معزز اور خوشحالی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ والد نے شاید انہیں صرف یہ بتایا تھا کہ میری والدہ کے انتقال کے بعد میری پرورش چچا کے گھر ہوئی اور اب پڑھائی سے زیادہ میں گھر بسانے میں دلچسپی رکھتی ہوں۔ میری شادی سادگی سے کر دی گئی، جہاں میرے والد کا چہرہ کسی بھی طرح سے خوشی ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ وہ مجھے بوجھ اور اپنی عزت کی حفاظت کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ شادی کے بعد میں ایک نئے گھر اور ایک نئی زندگی میں آ گئی، مگر میرے دل میں اس سے جھوٹے الزام اور میرے باپ کی ناراضگی کا بوجھ ہمیشہ رہا۔ شادی کے چند سال بیت گئے، میں نے آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں سکون حاصل کرنا شروع کر دیا تھا۔ میرے شوہر ایک اچھے انسان تھے اور مجھے اس نئے گھر میں وہ عزت ملی جو کچھ مجھے چچا کے گھر نہیں ملی تھی۔ میرے کالج اور یونیورسٹی کے خواب تو پورے نہیں ہوئے، مگر میں نے اپنے گھر کی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھانا شروع کر دیں۔ ایک دن میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے چچا اور چچی کھڑا دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ وہ بہت بوڑھے ہوئے پریشان لگ رہے تھے، ان کے چہروں پر وہ تکبر نہیں تھا جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ وہ دونوں میرے سامنے جھجک سے جھک گئے تھے۔ چچی نے ہاتھ جوڑ دیے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ چچی نے روتے ہوئے کہا، بیٹی ہمیں معاف کر دو، ہمیں وہ تلخ اور ظالم رویہ اختیار کرنے کے لیے معاف کر دو جو ہم نے تمہارے ساتھ رکھا۔ میں حیران اور خاموش کھڑی تھی۔ میں نے انہیں اندر بلایا۔ چچی نے رونے والی آواز میں پوری کہانی بتانا شروع کر دی، جس کو سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ بیٹی، اس رات ہم نے تم پر جو کہ کچھ الزام لگایا تھا وہ سب جھوٹ تھا، بے قصور تھی۔ ہم نے اپنے دل کی آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ ہمارے گھر کی رسوائی تم نہیں بلکہ ہماری بیٹی آمنہ تھی۔ چچا نے بات سنبھالی، ہم نے تمہیں گھر سے نکالنے کی کچھ ہی مہینوں بعد آمنہ کی شادی بہت اچھے گھر میں کر دی تھی تاکہ اس کا عاشق دوبارہ اس کا پیچھا نہ کرے، مگر وہ وہاں خوش نہیں تھی اور صرف 2 سال بعد وہ گھر سے بھاگ گئی۔ یہ سن کر گہرا صدمہ لگا۔ وہ لڑکی جس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا وہ خود اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ چچی نے مجھے بتایا، جب وہ بھاگی تو اس کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا۔ اس کا عاشق بھی ایک فریبی نکلا اور اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ بہت عرصے کی ذلت اور رسوائی کے بعد جب وہ ہمیں ملی تو وہ ٹوٹ چکی تھی۔ ہم نے اس پر بہت غصہ کیا، مارا پیٹا، لیکن جب اس کی زندگی بالکل تباہ ہو گئی تھی تب اس نے ہی سب کو بتایا۔ چچی کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ اس رات چھت پر وہ خود تھی، وہ لڑکا اس کا عاشق تھا۔ جب تم نے اسے پکڑ لیا تو اس نے تمہیں پھنسانے کے لیے تم پر الزام لگایا کہ تم لڑکے کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہو، اور اس سے بھی زیادہ شرمناک بات یہ تھی کہ جس زیور کی چوری کا الزام ہم نے تم پر لگایا تھا وہ زیور بھی تمہاری بدنامی کے فوراً بعد آمنہ کے بکسے میں ملا تھا۔ میرے سامنے سب کچھ عیاں
ہو چکا تھا، میں بے گناہ تھی اور میری ساری زندگی ان کی جھوٹ کی وجہ سے بدل گئی تھی۔ چچا نے سر جھکا کر کہا، بیٹی جب سے ہمیں یہ سچ پتہ چلا ہے ہم ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اپنے بیٹے والد کے پاس گئے، انہیں سب بتایا اور ان سے تمہارے بارے میں پوچھا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ تم بے قصور ہو تو وہ تمہاری بہتری کے لیے باہر ملک چلے گئے۔ شاید ندامت کے مارے یا تم سے آنکھیں نہ ملانے کی وجہ سے ہم نے فیصلہ کر لیا کہ مرنے سے پہلے تمہارے سامنے آ کر معافی مانگ لیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری معافی بہت چھوٹی ہے، مگر پلیز ہمیں دل سے معاف کر دو۔ میں نے ان دونوں کی طرف دیکھا، وہ شرمندہ تھے اور اپنے کردار کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں اس سزا کو جھی رہے ہیں جو انہوں نے مجھ پر مسلط کی تھی۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور دل سے ان کے لیے دعا کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہے، مگر یہ غم کے نہیں بلکہ تکمیل انصاف کے آنسو تھے۔ میں نے کہا، اللہ آپ کو ہدایت دے، میں نے آپ کو معاف کیا۔ چچا چچی روتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، مگر وہ جاتے وقت میری زندگی کے اس بڑے باب پر حقیقت کی مہر لگا گئے تھے کہ میں پاک دامن اور بے قصور تھی۔ مجھے سکون ملا کہ میری بے گناہی ثابت ہو گئی۔ میں نے فوراً اپنے شوہر کو فون کیا اور انہیں پوری کہانی سنائی۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا وہ ہمیشہ سے جانتے تھے کہ میں سچ کہہ رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنے والد کو فون کیا اور پہلی بار ہم نے کھل کر بات کی اور میں نے انہیں معاف کر دیا۔ میری زندگی میں اگرچہ یونیورسٹی کا خوف پورا نہیں ہو سکا تھا، مگر میرے دل کا سب سے بڑا زخم بدنامی کا داغ ثابت ہوا۔ دوستو، اللہ حافظ۔